السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث الثامن، 8ویں حدیث، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ رواه البخاری ومسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عصموا منی دماءہم و اموالہم الا بحق الاسلام، جب وہ ایسا کرنے لگے تو وہ مجھ سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث کی شرح میں ہم کئی ایک نکات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ حکم دینے والا کون ہے؟ یقیناً حکم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دے سکتا۔ اور جب صحابی یہ کہتے ہیں، صحابہ کرام جب یہ کہتے ہیں کہ امرنا بکذا او نہینا عن کذا، کہ ہمیں فلاں چیز کا حکم دیا گیا ہے یا ہمیں فلاں چیز سے روکا گیا ہے، تو وہاں پہ حکم دینے والے یا روکنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، یا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے روکا۔ دوسری چیز اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو بہت سارے عرب قبیلے مرتد ہو گئے اور بہت ساروں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان سے جہاد کرنے کا عزم مصمم کیا، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے شروع میں ان کے خلاف تھی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کے اوپر مناظرہ کیا، جس کی تفصیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے، جو کہ صحیح مسلم کے اندر۔ وہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، وکفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے بہت سارے قبیلے جو ہے وہ مرتد ہو گئے، قال عمر بن الخطاب لأبی بکر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس، کہ آپ لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار نہ کر لیں، یعنی جب لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لیں تو پھر ایسی صورت میں مجھے قتال سے روک دیا گیا ہے، وحسابہم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر۔ تو اس طریقے سے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی دلیل تھی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا عزم مصمم کیے ہوئے تھے کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان سے قتال کیا جائے گا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مناظرہ کیا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، کہ اللہ کی قسم
میں ضرور ضرور ان لوگوں سے قتال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کی۔ فإن الزکاۃ حق المال، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منی، کہ اللہ کی قسم انہوں نے زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لقاتلتهم على منی، تو ان کے اس انکار کے سبب میں ان سے قتال کروں گا، ان سے جہاد کروں گا۔ فقال عمر بن الخطاب فواللہ ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انه الحق۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قتال کے اوپر بالکل مصر ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی حق۔ تو اس طریقے سے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بعد میں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہی چیز حق ہے، اور جس چیز سے وہ پہلے انکار کر رہے تھے وہ چیز حق نہیں تھی، اور پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کی تائید کی۔ البتہ اس قتال سے یعنی اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ اس وقت تک لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ کلمہ شہادتین کے اقرار نہ کر لیں، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ اس حدیث سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو جزیہ دینے پہ راضی ہو جائیں، جیسے اہل کتاب جو جزیہ دینے پہ راضی ہو جاتے تو قرآن کی دلیل کی روشنی میں وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور اسی طریقے سے اہل کتاب کے علاوہ دوسرے لوگ غیر مسلم جو کہ جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہے اور ان سے قتال نہیں کیا جائے گا اگر وہ جزیہ دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو۔ اسی طرح سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کلمہ شہادتین کے اقرار سے بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں سب سے پہلا واجب ہے جو کہ انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، جو کہ مکلف کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور متکلمین جو ہے، فلسفی لوگ جو ہے جو دوسری باتیں کیا کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو جاننا اور اس کے یعنی اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کی گہرائی کے اندر جانا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا، کلمہ شہادتین کو سمجھنا، اور کلمہ شہادتین ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کے بعد میں بندہ جو ہے کلمہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے تو وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو اس سے قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے لگے۔ یعنی اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لڑائی کے اوپر بھی اتارو ہے تو پھر اسی صورت میں اس شخص سے قتال کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے لڑائی تو نہیں کرتا لیکن صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے تو زبردستی جو ہے اس سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور حدیث کے اندر یہ لفظ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ کہ ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے ظاہری طور پہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے، کلمہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے جان اور مال محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر وہ جس طرح سے اس نے کلمہ شہادتین کا اقرار کیا ہے، اظہار کیا ہے، اپنی اس بات کے اندر ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی اگر وہ اپنی بات کے اندر سچا ہے تو یہ کلمہ شہادتین اس کے لیے قیامت کے دن فائدہ مند ہوں گے۔ لیکن اگر صرف ظاہری طور پہ اقرار کر رہا ہے اور باطنی طور پہ مسئلہ کچھ اور ہے، نفاق کی بنیاد پہ جو ہے وہ کلمہ شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، تو یہ کلمہ شہادتین اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کی سب سے نچلی تہ ہوگی۔ اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، جو فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ لوگوں سے اس وقت تک قتال کیا جائے گا جب تک کہ وہ کلمہ شہادتین کا اقرار نہ کر لیں اور نماز نہ قائم کریں اور زکوٰۃ نہ دینے لگیں۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کبھی فعل بولا جاتا ہے اس سے قول مراد ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، کہ جب انہوں نے ایسا کہ اگر وہ ایسا کر لیں، یعنی اگر وہ کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیں تو فعل بول کے جو ہے قول مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہمارے اعمال ہیں ان اعمال کے اوپر حساب و کتاب ہوگا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، زکوٰۃ دینے سے رک جائے تو اس سے قتال کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے لگے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ظاہری طور پہ اسلام کا اقرار کر رہا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا اور اس کے باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ کا معاملہ ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ظاہری طور پہ زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے تو اس کی یعنی اس اقرار کو قبول کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ شہادتین جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے، یعنی صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دینا یہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی بھی گواہی دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرے، تبھی جا کر یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر کلمہ شہادتین کے ساتھ ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کی بھی دلیل ہے، چنانچہ نماز جو ہے یہ جسمانی حق ہے، یعنی اور زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، زکوٰۃ جو ہے مال کا حق ہے اور نماز جو ہے یہ جسم کا حق ہے۔ تو ان دونوں کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھے، نماز کا پابند بنائے، زکوٰۃ دینے والا بنائے، ہمیں ہر طرح کی برائی سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔